بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله۔ قال في رواية لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها، إلى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اہل حدیث محمدیہ ہورنالہ ضلع اڈپی صوبہ کرناٹک میں آج اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جماعت کے معزز علماء، ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ شرور کے اپنے معززین کی کوششوں سے، ان کی محبتوں سے اور ایسے ہی جمعیت اہل حدیث اڈپی کے ذمہ داروں کی تعاون سے آپ حضرات سے یہاں اس مسجد میں ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور کچھ باتیں اللہ کے کلام کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے اور آپس میں بھی بیٹھ کر پڑھنے سیکھنے کا یہ پررونق موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اس سعادت پر، اس توفیق پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ذمہ داران جمعیت، علماء، فضلاء، آپ تمام قابل احترام بزرگان، اس عظیم الشان مسجد کے امام و خطیب، بستی کے اطراف کے جوانب کے قابل احترام تمام حاضرین، قابل احترام ماں و بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے لیے اس عنوان کا انتخاب باب نے کیا ہے۔ وہ عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان میں امت کا غلو۔ بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی پیارا عنوان ہے، لیکن بہت ہی لمبا بھی ہے۔ کچھ باتیں چند نکات پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اطاعت و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سبوں کو یہ باتیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بالکل جذباتیت سے خالی ہو کر، دلائل سے جڑ کر، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تصریحات سے پورے طور پر محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو غلو سے، ایسے ہی تعریف، ستائش میں حد سے آگے بڑھ جانے سے اللہ عز و جل بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت کے حوالے سے ظاہری کی بے شمار دلائل ہیں۔ اپنے آپ میں ایسا موضوع ہے کہ بہت وقت لگ جائے گا کسی بھی شخص کو بیان کرنے میں، اس طالب علم کی کیا بات ہے۔ تو مقام اور مرتبے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق جو باتیں بھی کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ باتیں آج نہیں کرنی ہیں، بس اشارے چند کرنے ہیں کہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ بہت اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت اور ابدیت سے باہر نہیں ہیں۔ سارا مقام، سارا مرتبہ، ساری عظمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ کی بندگی کے ساتھ مرتبط جڑی ہوئی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندہ ہونے کے ساتھ ہی یہ ساری فضیلتیں آپ کی کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا مقام مرتبہ سب کچھ ہے، لیکن بندگی کے دائرے میں، بشریت کے حدود میں۔ ایسی کوئی بات اللہ کے کلام نبی کے فرمان میں نہیں ہے، نہ امت کے سلف کا ایسا کوئی عقیدہ کہیں مسترد طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کا مقام اتنا اٹھایا جائے کہ آپ کو حد نبوت اور رسالت اور ابدیت سے اوپر اٹھا کر کے ربوبیت اور معبود کے درجے میں آپ کو رکھ دیا جائے۔ تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ بہرحال آئیے ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورۃ الحجر کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً یہ لوگ اپنی بدمستی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ آپ کی زندگی کی قسم؟ یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی، انسانیت کے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفسرین اس کی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں اپنے بندگان یعنی انسانوں میں سے اگر کسی کی قسم کھائی ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی کی قسم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ اندازہ کریں کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی زندگی کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اللہ کے نبی کا مقام اور آپ کی عظمت بالکل نمایاں ہے، انکار نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ مقام جو قرآن میں سنت میں ہے وہ بالکل مسلم ہے، سر آنکھوں پر ہے، اس میں کسی بھی چیز سے انکار، کسی بھی چیز سے صرف نظر، کسی بھی چیز کو تعویل کے ذریعے سے آگے پیچھے کرنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو نبی کے مقام میں جو ثابت مقام اور درجہ ہے اس میں کمی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی تنقیص ہے، رب ذوالجلال کی کلام کی توہین و تنقیص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی تنقیص ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے کئی باتیں حدیثوں میں بھی بیان فرمائی ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اولاد آدم کا سردار، ساری انسانیت کا سردار، ولا فخر، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کہ میرا یہ مقام ہے کہ ساری انسانیت کا، اولاد آدم کا میں سردار ہوں، مقام ہوں۔ غلو کے بارے میں بات کرنا ہے، غلو کا تذکرہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ مقام آپ کا کیا ہے وہ قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ ہم آپ کے سارے مقام کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں اس سے آگے اٹھا کر کے آپ کو رب اور معبود کے درجے میں رکھنے کے قائل نہیں۔ یہ اصل میں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا، اپنی امت سے کہا سل اللہ لی الوسیلہ، ساتھیوں، امت کے لوگوں، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
مقام وسیلہ کا سوال کرو. مقام وسیلہ کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک اونچی منزلت، اونچا منزلہ ہے. اس کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا فرمائے. اس مقام کا نام کیا ہے؟ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ نہیں، وسیلہ لگانا، ذریعہ، سیڑھی، یہ وسیلہ نہیں. جو لوگ وسیلہ کہتے ہیں وہ وسیلہ نہیں، لفظ وہی ہے لیکن وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں، بڑا عظمت والا، بڑی عظمت والا مقام ہے، اونچا مقام، شان کا مقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جب مؤذن اذان دے دے، مؤذن کے ساتھ ویسے ہی اذان کا جواب دو جیسے مؤذن کہتا ہے. اور جب اذان کا جواب ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو. اذان ہو جائے، اذان کا جواب دیتے جاؤ، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کریں. ترتیب الٹ کے نہیں چاہیے. پہلے اذان، اذان کے ساتھ جواب، جواب کے بعد درود، درود کے بعد اذان کا، اس کے بعد اذان کی بات کی دعا. یہ ترتیب ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ آپ نے جو کام جیسے کیا ویسے کرے، جو بات جیسے کہی ویسے ہی عمل کیا جائے. اس کے آپ کا مقام یہ چاہتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو. آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک بہت اونچا مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو عطا فرمائے گا. وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور یہ امید یقین کے معنی میں ہے. مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس درجے کا مستحق، اس مقام کا مستحق میں ہوں گا. کسی کے لیے وہ مقام مناسب نہیں. لا تنبغی لأحد غیری، میرے علاوہ وہ مقام کسی کے لیے مناسب ہی نہیں. کسی کی شان ہی ایسی نہیں ہے کہ اس کو مقام وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اس لیے وہ مقام کس کو ملے گا؟ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے. یعنی پوری نبی کی امید یقین کے معنی، شک شبہ کے معنی میں نہیں. مجھے امید ہے، یعنی پورے طور پر مجھے امید ہے کہ میں اس مقام کا مالک ہوں، مجھے اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. ساری دنیا اولین سے لے کر آخرین تک قیامت کے دن جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، پسینہ سورج یوں ہوگا. ابھی سورج کا فاصلہ پتہ نہیں کتنا ہے، سائنس والے جانتے ہیں. وہاں سے دھوپ کی تپش جب آتی ہے تو آدمی پسینے سے بے چین ہو جاتا ہے. کہیں کنڈیشنر کی تلاش کرتا ہے، اے سی اور ٹھنڈک کی تلاش کرتا ہے، سائے کی تلاش کرتا ہے. نزدیک، بالکل نزدیک ہوگا سورج، اس وقت کتنی گرمی کا عالم ہوگا. پسینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی پٹلی کے برابر، کسی کا اس کے گھٹنے کے برابر، کسی کا اس کی کمر کے برابر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجَمُ إِلْجَامًا، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ناک کے برابر ہوگا. اس وقت امت، انسانیت پریشان ہوگی. کون سفارش کرے؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کا سوال کرے؟ کون ہمارے لیے جنت کا سوال کرے؟ کون ہمارے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، معافی مانگے؟ معاف کر دو. سفارش کون کرے؟ من آدم سے لے کر کے فمن دونہ، جتنے ہوں گے نیچے، سب کے سب تحت لوائی، سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے. آدم بھی نبی کے جھنڈے تلے، نوح بھی نبی کے جھنڈے تلے، ہود، صالح سب نبی کے جھنڈے تلے، ابراہیم نبی کے جھنڈے تلے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب، موسیٰ، عیسیٰ سب کس کے جھنڈے تلے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے. میرے بھائی، یہ مقام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب معذرت کر لیں گے، یہ ساری انسانیت آدم کے پاس جائے گی. آدم معذرت کر لیں گے، تم تو جانتے ہو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے گندم یہ آ جاتا ہے زبان پر. گندم کی کہیں وضاحت نہیں ہے. ایک پودا، ایک شجرہ، ایک پودا
جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو منع فرمایا. ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کا سوال کروں. ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے پاس وہ اپنی معذرت، ابراہیم اپنی معذرت، موسیٰ سب اپنی معذرت. چلو کہاں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب میرے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، کہیں گے میرے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجیے ہمارے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تعریف کے، حمد و ثنا کے ایسے الفاظ مجھے الہام فرمائے گا، میرے دل میں ڈالے گا، کھولے گا، میرے ذہن و دماغ میں ڈالے گا. وہ تعریف کے الفاظ آج میں نہیں بتا سکتا تم کو کہ وہ تعریف کے الفاظ کون سے ہوں گے. اس وقت وہ تعریف کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتائے گا اور میں ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے بعد سجدے میں پڑا رہوں گا، سفارش کروں گا، دیر تک سجدے میں رہوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے. سجدے میں آپ سر ٹیکے ہوئے، سر اٹھائیے. واشفع تشفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. سل تعطا، مانگیے. کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ سوال کیجئے، آپ جو کہیں گے آپ کو دیا جائے گا. اس کے بعد وہ باتیں اللہ کے سر اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے الفاظ آپ کو بتلائے گا. آپ اس حمد و ثنا کے قیمتی الفاظ کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور اس کے بعد آپ سفارش کریں گے. یہی وہ مقام ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دے گا؟ ساری انسانیت ہوگی، اولین سے لے کر آخرین تک. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، سب موجود ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت ساری انسانیت کے سامنے نمایاں کرے گا. ہمارے نبی کا مقام یہ سب کچھ ہے، ہمیں اس سے ایک ذرہ انکار نہیں. لیکن ان سب کے باوجود آپ بشر ہیں، انسان ہیں. جیسے انسان کی صفات میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، نکاح طلاق، بیماری شفایابی، سردی گرمی جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے. آپ کو انسانیت اور بشریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑا فضل عطا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. اور اس رسالت اور نبوت کی جو فہرست ہے، جس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس میں آپ سے اونچے مقام کا کوئی نہیں. آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں. یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، شاعر نے ایسے ہی استعمال کیا تھا، اس لیے حکایت کے طور پر پڑھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام قرآن میں سنت میں آیا ہوا ہے، بس وہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. نہ خدا ہے، نہ جدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ کرشنا ہے، نہ رام ہے، نہ وشنو، ایسا کوئی نام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وہی ہے میرے بھائی کو جو اللہ کے کلام میں آیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آدمی اپنے نام کے سلسلے میں نہیں پسند کرتا کہ اسے اس کے اصل نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے آپ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اپنے بتائے ہوئے یا اس کے رسول کے اپنے سلسلے میں بتائے ہوئے ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے؟ کیسے کوئی راضی ہو جاتا ہے، کیسے زیب دیتا ہے؟ بہرحال یہ اشارات مقام یہ ہے، لیکن ہم اس مقام کے سے آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت، اللہ کے درجے میں، رب کے درجے میں، رب کی خصوصیات، رب کی شان، رب کا مقام ہرگز دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ایسا کریں گے اور خوش ہوں گے کہ نبی کی شان بڑھا دی ہم نے، تو دوسری طرف اللہ کی شان گھٹانے والے بن جائیں گے۔ جو بڑائی اور عظمت رب ذوالجلال کی ہے، اگر ہم نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دے دی، چاہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دی تھی۔ نبی کا مقام اونچا کر کے مطمئن ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام گھٹانے والے بن جائیں، رب ذوالجلال کی تنقیص کرنے والے بن جائیں، یہ بہت سنگین اور خطرناک مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور میرے بھائیو امت کا غلو۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں امت کا غلو کیا ہے۔ امت کا غلو کے مطلب بہت تفصیلی موضوع ہے میرے بھائیو، بہت تفصیلی موضوع، بہت ساری باتیں اس حوالے سے، لیکن میں 2 4 5 6 پوائنٹ پر جو بھی مجھے ہے نا وقت اجازت دے گا اور مناسب وقت میں بات کرنا رہے گا، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی نا، پیدا ہوئے، پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ولادت با سعادت، میلاد رسول، میلاد نبی، مولد الرسول، پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انسان ماں اور باپ کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماں اور باپ کے بیچ میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی ماں اور اللہ کے نبی کے والد محترم، ان دونوں کے بیچ میں جیسے انسان اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ایسے اللہ کے نبی بھی ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوئی ہے تو میلاد کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ میلاد کا مطلب پیدائش، برتھ۔ میرے بھائیوں یہ ایک درس ہے، ایک مذاکرہ ہے، سمجھ بیٹھ کر کے سمجھنے سمجھانے کا ایک مجلس ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے یوں کہ ہم مطلب یوں جلدی روانی میں اور آپ کے سامنے کہہ کر کے نکل جائیں۔ مسئلہ ہے پہلے قیمتی عقیدے کا ایک بہت بنیادی باب ہے، جس کے راستے سے امت میں بہت کچھ بے اعتدالی آ گئی ہے، امت کے اندر بہت کچھ شرک آ گیا ہے، امت کے اندر بہت کچھ زیادتی آ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت اور حق ربوبیت کے سلسلے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بہت اطمینان سے سمجھیں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں، آپ کی پیدائش کے سلسلے میں، آپ کی ذات کے سلسلے میں، آپ سے وسیلہ پکڑنے کے سلسلے میں، آپ سے مدد لینے کے سلسلے میں، آپ کے صدقے طفیل کے سلسلے میں، آپ کے مقام کو بڑھانے کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے سلسلے میں، وفات کے سلسلے میں، ان سارے موضوعات پر، ان سارے پہلوؤں پر کافی غلو ہے۔ غلو کا معنی سمجھتے ہیں پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ غلو کا جو لفظ ہے نا، غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اسی سے مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غلا کہتے ہیں، یہ وہی غین نام واوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے معنی بھی بڑھ جانے کے ہوتے ہیں، اوپر اٹھ جانے کے ہوتے ہیں، اور ایسے غلو کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ حد سے اوپر چلا جانا، تجاوز کر جانا، جو حد ہے اس کا، جو اس کا لیول ہے اس کے اوپر چلا جانا، یہ معنی ہے کس کا؟ غلو کا۔
اب ہم جب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امت کا غلو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے بارے میں امت کا غلو یعنی امت کا حد سے آگے بڑھ جانا، امت آپ کی شان میں، آپ کی ذات کے سلسلے میں، آپ کے مقام کے سلسلے میں جس درجے پر رہنا چاہیے امت کو، امت وہاں نہیں بلکہ امت کے کچھ لوگ اس سے اوپر کے درجے میں چلے جا رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ آپ کا درجہ، لوگوں کا درجہ یہاں ہے ایسے ایسے ایسے، اللہ کے نبی کا درجہ مثال کے طور پر یہاں، بس یہ آخری درجہ ہے، آپ سے اوپر بھی کوئی نہیں انسان ہونے کے ناطے۔ اس درجے سے اوپر اگر نبی کو بڑھایا جا رہا ہے تو گویا کہ نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی سب سے اونچے ہیں اللہ کے بندوں میں، اللہ تبارک پوری انسانیت میں، آدم کی ساری اولاد میں، سارے انبیاء میں، سارے رسولوں میں، سارے اولیاء میں، سارے اتقیاء میں، سب میں سب سے اونچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب سب سے اونچے مقام پر ہے، اور وہ مقام یہاں ہے، آپ سے اوپر انسانوں میں، بندوں میں، رسولوں میں، نبیوں میں کوئی نہیں۔ تو اب اگر آپ کو آپ کے درجے سے اوپر اٹھایا جائے، جو نہیں ہونا چاہیے اسی کو غلو کہتے ہیں، اسی کا نام کیا ہے؟ غلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی پیدائش، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی موت، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، ہر اعتبار سے آپ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے اوپر آپ کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جیسے آپ کو اس مقام سے گھٹایا نہیں جا سکتا، ایسے آپ کو اس مقام سے اوپر اٹھایا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کو اس مقام سے نیچے رکھنے سے بھی آپ کی توہین اور تنقیص ہے، ایسے آپ کو اس مقام سے اوپر لے جانا، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر، یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، مبالغہ ہے، افراط ہے اور اطراء ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں منع ہے، یہ سب منع ہے۔ ہم لوگ پہلی بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہیں، ہماری آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو عقیقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقہ اب اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ، بحث نہیں۔ بہرحال عقیقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مشروع ہے۔ اب اس میں ایک مبالغہ کرنا شروع کر دیا گیا، اس میں غلو کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب ہم میں سے امت کے لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کا مقام بڑا اونچا تھا، ان کا عقیقہ کیا نہیں گیا، ان کا عقیقہ ایک بار نہیں کیا گیا، ایک بار تو پیدائش کے طور پر کیا گیا۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے، عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے حساب سے عقیقہ کیا گیا تھا، لیکن اس عقیقے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی پھر نبی بنائے گئے تو نبوت کے بعد پھر عقیقہ کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی اس وقت جب عقیقہ ہوا تھا وہ تو عام بچے کی پیدائش کے طور پر ایک بچے کا عقیقہ ہوا تھا، لیکن لوگ اس ٹائم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اس لیے جب نبوت ملی تو پھر آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی غلو ہے، اور یہ غلو غیر مستند روایتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے یہ غلو؟ غیر مستند روایتوں کی وجہ سے۔ بعض روایتیں ایسی آئی ہیں، بہقی وغیرہ نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نبوت آپ کو مل گئی تو آپ نے خود اپنی طرف سے اپنی ذات کا عقیقہ کیا، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ روایتیں کیا ہیں؟ ناقابل اعتبار ہیں، غیر مستند روایتیں، ضعیف اور ناقابل اعتبار روایتیں۔ اب یہی ایک غلو ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک تو عرب کے رواج کے مطابق ہوا تھا اور ایک نبی بنائے جانے کے بعد آپ کا مقام ہوا ہے، آپ کا عقیقہ آپ نے خود اپنی ذات کا کیا ہے۔ یہ غلو ہے۔ یہ 2 عقیقہ ثابت کر کے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ نبی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی پیدائش کے سلسلے میں جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے اس بات کو بیان کر سکتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کا مسئلہ ہے، آپ کے ختنے کا مسئلہ۔ ایک طبقہ امت کا کہتا ہے آپ کے مقام اور آپ کی شان کو اونچا اٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم انسانوں کا عقیقہ ختنہ تو دنیا میں پیدائش کے بعد 7ویں دن یا اس کے آگے پیچھے اس کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہوا۔ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ کیسے پیدا ہوئے تھے بھائی؟ مختون پیدا ہوئے تھے، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ختنہ کیا ہوا نہیں پیدا ہوا تھا، پیدائش کے بعد ہی ختنہ ہوا ہے، لیکن حضرت جبریل امین نے ختنہ کیا ہے، آپ کے گھر والوں نے نہیں کرایا ہے۔ دوسری باتیں بیان کی جاتی صرف یہی ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی کچھ الگ ہے۔ تیسری باتیں بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے تھے، نہ حضرت جبریل نے ختنہ کیا ہے، بلکہ عرب کے رواج میں ختنہ کرنا تھا، اسلام سے پہلے بھی ختنہ کیا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں نے عرب کے ماحول اور رواج کے مطابق جیسے سارے لوگ اپنے بچوں کا ہے نا ختنہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا ختنہ بھی کیا تھا۔ بہرحال یہ جو تینوں باتیں بیان کی جاتی ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں بھی کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ جو روایتیں ہیں کچھ، لیکن کوئی بھی روایت میں سے صحیح، کوئی بھی روایت اس میں سے صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات کو ابھی ڈیلے کر دیتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر آپ کی یوم پیدائش کا جشن منانا ایک عملی سرگرمی ہے، یعنی آپ کے شان میں یہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کریں گے۔ ابھی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی بات پیدائش کے حوالے سے، ایک دو باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کیا تھی، اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ آپ کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتا ہے آپ کو انسان مان لیں گے تو پھر آپ کی تنقیص ہو جائے گی، ہم بھی انسان ہیں تو نبی بھی انسان ہے، ارے پھر تو ہماری طرح آپ بھی ہو گئے، تو پھر آپ کا مقام کیا بچے گا؟ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مان سکتے، بشر نہیں مان سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک سب سے اونچا مقام ہے بشریت کا، اور آپ بشر نہیں ہیں تو پھر آپ اس سے نیچے تو نہیں مانا جائے گا، اس کے اوپر جائیں گے تو کیا تسلیم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربوبیت کی خوبیاں، ربوبیت کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اللہ کے نبی کو بھی حاصل تھی۔ آپ انسان نہیں تھے، آپ انسان سے اوپر تھے۔ تو ایک بنیادی ایک جنرل مسئلہ کیا ہے بڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو کیا کریں گے بھائی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے جو اپنی ذات کے بارے میں آپ نے بیان فرمائی، اس کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہلوا رہا ہے، اعلان کروا ہے، آپ کہیے قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے کہ بس میں انسان ہی ہوں، انما بس صرف اور صرف میں کون ہوں؟ انسان سے اوپر مت لے جاؤ، میں کیا ہوں؟ انسان ہی ہوں۔ انما انا بشر، یقیناً صرف اور صرف میں انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، تمہارے مثل انسان ہوں۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ابھی رک کر کے سمجھیں، یہاں یقیناً میں صرف اور صرف تمہارے مثل انسان ہوں، مثلیت کس میں ہے؟ سیم کس میں ہے؟ بشر ہونے میں۔ یہ مثلیت کس میں بیان کی جا رہی ہے؟ بشر ہونے میں، انسان ہونے میں۔
جیسے تم انسان ہو میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، ایسے میں بھی انسان، تمہاری ہی طرح انسان۔ تم کو سردی گرمی، تم کو کھانا پینا، تم کو بازار، تم کو سودا سلف، تم کو تکلیف آرام، تم کو بیماری شفا، سب کچھ جیسے تم کو ہوتی ہے ایسے مجھے بھی، وہ تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو انسان ہو ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ ہے مثلیت۔ نبی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس نبی کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، سامان خریدتا ہے، سواری خریدتا ہے، سودا سلف لیتا ہے، اناج غلہ خریدتا ہے، یأکل الطعام، اور کھانا کھاتا ہے۔ کیسا نبی ہے؟ اس رسول کو کیا ہو گیا؟ یعنی ان کو یہ تعجب تھا کہ یہ رسول، اس کو کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، اس کو سودا سلف بازار میں نہیں چلنا، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو انسان کیسے ہو گیا؟ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، یہ اعتراض اس نقطے پر تھا کہ وہ نبی کو فرشتہ چاہتے تھے، نبی کو انسان نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی انسان ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نبی کو انسان کیوں بنا دیا ہماری طرح؟ ہمارے درمیان جس کو نبی بنا کر بھیجنا تھا اسے انسانوں میں سے کیوں بنایا؟ فرشتہ بنانا چاہیے تھا۔ حماقت، نادانی، گمراہی، ضلالت، بدعقلی، انسانوں کے بیچ میں انسان نبی بنایا جائے گا تو مناسب ہوگا، یا انسانوں کے بیچ میں فرشتہ نبی بنایا جائے گا تو مناسب ہوگا؟ میرے بھائیوں، انسانوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے انہی کے جنس کا، انسان ہی کے جنس کا ایک نبی اور پیغمبر بھیجا تاکہ مانوس رہیں، تاکہ معلوف رہیں، تاکہ سمجھیں، بوجھیں، سنیں، سمجھیں، باتوں پر عمل کرنے میں آسانی۔ یہ مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ تعجب نہیں ہے کہ انسانوں کے بیچ میں انسان کیوں آیا، بلکہ یہ تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ انسانوں کے بیچ میں رسول کیوں فرشتہ بنا کر کے، فرشتے کو رسول بنا کر کے کیوں بھیج دیا؟ لیکن نہیں، ہم نے کہا بدعقلی، نادانی، جہالت، اس وجہ سے اسی بات کر رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ یہ مان رہے تھے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یعنی رسول کیا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہیے کہ میں تمہاری ہی مثل انسان بشر ہونے میں تمہارے مثل۔ اب اس بشریت میں تمہارے مثل ہوں، اس کے بعد جو مجھے اللہ نے خوبی، مقام، درجہ، منزلہ عطا فرمایا ہے وہ آگے ہے۔ یوحا الیہ، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، وحی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں انسان ہونے کے اعتبار سے تمہارے جیسا ہوں، کھانا پینا وغیرہ، بس یہ میری خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے؟ رسالت و نبوت کا مقام دیا ہے، وحی آتی ہے میری طرف، اللہ کا پیغام آتا ہے، چاہے دل میں ڈالا جائے، چاہے خواب میں آ جائے، چاہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ رسول بنا کر کے بھیجے۔ ایک انسانی رسول ہوتا ہے اور ایک ملکی رسول ہوتا ہے۔ فرشتے رسول بنا کر بھیجے، وحی بہرحال میری طرف آتی ہے، میں رسول اور نبی ہوں۔ یہ ہے فرق، یہ ہے مسئلہ، میں ہوں انسان میں تمہاری طرح۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہیے میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرح۔ بشریت کے بعد وحی کا تذکرہ کرنے کے بعد تمہاری طرح نہیں کہا، بشریت کے بعد کہا تمہاری طرح، اور تمہاری طرح انسان ہو گیا، اس کے بعد فرمایا یوحا الیہ، آپ کہیے کہ میری طرف وحی کی جاتی۔ یہ ہے امتیاز۔ اب یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے نا، بتائی جاتی ہے ہمارے بہت سارے ایسے بھائیوں کو، احباب کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کو تیار نہیں ہیں، بندہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آیت کریمہ میں یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہیے کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے،
لیکن یہ بات نبی نے تواضع کی وجہ سے کہا تھا. کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تواضعاً کہا تھا، یعنی آپ بشر ہیں نہیں، لیکن آپ نے تواضع کرتے ہوئے اپنے مقام کو، جتنا مقام آپ کا ہے اس سے چھوٹا بنتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرح سے انسان. جیسے ایک بادشاہ دولت مند آدمی کہتا ہے بھائی میں معمولی آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میں معمولی آدمی ہوں، میں اونچا آدمی نہیں ہوں، مجھے کیوں اتنا اوپر اٹھا دے. تواضع، آدمی اپنے مقام جو مقام اس سے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرے، اس کو تواضع کہتے ہیں. اور یہ مومن کی صفت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، تکبر مت کرو، انانیت مت کرو، اپنے آپ کو اونچا مت ثابت کرو، بلکہ اپنے آپ کو معمولی رکھو، ہے نا، چھوٹا رکھو، ادنا رکھو، اللہ کی بندگی اور اپنی فقیری، محتاجی، بے کسی، بے بسی کا اظہار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات جو کہی ہے میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، یہ بشر، یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ تواضع کے طور پر کہا ہے. کیا ایسا صحیح ہے؟ ایسا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ آیت کریمہ پڑھیے واپس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح سے یقیناً انسان ہوں، میں تمہاری ہی مثل میں انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا؟ کس بات کی وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد. یہ بھی آپ کو کہنا ہے کہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ تواضع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی دعوت ہے، عقیدے کا پیغام ہے جو رب ذوالجلال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. آپ سے کہہ رہا ہے آپ اپنی حقیقت بتائیے، آپ انسان ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ رب نہیں ہیں، بلکہ آپ کہیے کہ میں تمہارے مثل انسان ہوں، اللہ کی طرف سے میری جانب وحی آتی ہے، اور اس وحی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقیناً صرف اور صرف تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا عقیدہ بتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. اب اسی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے. اور اسی آیت کریمہ سے ہمارے بعض بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے جیسا انسان مان لیں، ہمارے آپ جیسے نبی مان لیں، رسول مان لیں. آپ کی کتنی توہین کی بات ہے. کیا ہم اور نبی برابر ہیں؟ بالکل نہیں برابر ہیں. انسان ہونے میں برابر ہیں، انسان ہونے میں، بشر ہونے میں سیم ہے، مثل ہے. مثل کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیم. اس کی بات واضح ہو گئی. یہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کی ذات کے سلسلے میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ذات کے سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں جس میں غلو پیش آتا ہے، غلو جو کیا جاتا ہے. اب آپ کو انسان ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور غلو کا مسئلہ پیش آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ کہنا، میں چند نکات جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جلدی سے بیان کروں، ایسا نہ ہو کہ وقت بہت زیادہ چلا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے جیسے اور لوگوں کی ذات، بلکہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ ہی کی ذات کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی ہے. آپ ہی کی ذات کے لیے آدم کو پیدا کیا گیا ہے. بتائیے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش اس لیے ہوئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو پیدا نہیں کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک ولولا محمد لما خلقتک. آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا.
یہ مبالغہ، یہ کیا ہے؟ غلو ہے. یہ اللہ نے زمین آسمان کیوں پیدا کیا، دنیا کیوں بنائی، بتاؤ ذرا. یہی تو عقیدہ توحید ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو، کائنات کو، ما بینہما، دونوں کے بیچ کی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان کو، زمین کو، درمیان کی مخلوقات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. میرے بھائیو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری کائنات کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے تاکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے بسے، جنات اور انسان، اور ان کا امتحان ہو کہ ساری نعمتیں استعمال کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور جو ایمان مطلوب ہے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے ہو. یہ پیشانی اللہ کے سامنے ٹکتی ہے کہ نہیں ٹکتی ہے، رکوع کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے ہو یا نہیں جھکتے ہو، سجدہ رب ذوالجلال کے سامنے کرتے ہو یا کسی اور کے سامنے بھی کرتے ہو، قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو نہیں کرتے، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے تو نہیں مانتے، طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ کسی اور در کا طواف تو نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب تو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بیماریوں سے شفا تو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اولاد کا سوال تو نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا فقیری اور محتاجگی سے نجات اور اسے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے تو نہیں چاہتے، فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہو نا، کسی اور سے تو نہیں کرتے، پناہ اللہ کے سوا کسی اور سے تو نہیں مانتے، استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے تو نہیں کرتے، خوف اللہ کے سوا کسی اور سے صحیح معنوں میں ڈرتے تو نہیں ہو، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو. یہ ساری چیزیں امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. کیا واقعی میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے امید رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید لگا کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے بنیاد دنیا کے بنانے کا مقصد. اور جب تک دنیا قائم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس دنیا میں یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید کا نام لے رہے ہیں، اس کی رسالت، اس کے نبی کی رسالت کا نام لے رہے ہیں، شرک کا خاتمہ ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے. جب دنیا میں اللہ کی توحید کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا تو یہ دنیا فنا کر دی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. جب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچے گا، جب اللہ کی توحید ہی دنیا سے ختم ہو جائے گی تو اس دنیا کو پیدا کرنے بسانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اس دنیا کا اس دن کو اس دنیا کا آخری دن بنا دے گا، قیامت قائم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، کائنات، درمیان کی ساری مخلوقات کو نبی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ مقصد ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فجر کی نماز میں اذان دینے کے بعد اقامت سے پہلے پہنچتے تھے، آپ کو یاد دلاتے تھے، آپ سے عرض کرتے تھے اللہ کے نبی چلیے جماعت کے قیام کا وقت ہو گیا، تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، نماز پڑھاتے. ایک دن گئے حجرہ عائشہ کے پاس بتانے کے لیے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اقامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ باہر نکلے تو آپ کی آنکھیں رو رو کر، آنسو بہا بہا کر سرخ ہو چکی تھی، اور آنسو کے نشانات آپ کے رخسار پر چمک رہے تھے، داڑھیوں کے بالوں سے گزر کر کے وہ آنسو گر رہے تھے. حیران ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا روتے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، جیسا کہ روایت مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح روایت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ اتری ہے، ویل لمن قرأها، بربادی ہے اس کے لیے تو اس آیت کریمہ کو پڑھے، وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، اور اس آیت میں اللہ نے کہا کیا ہے اس پر غور نہ کرے، فکر نہ کرے۔ یہی ہے اللہ نے دنیا زمین آسمان، خلق السماوات والارض، زمینوں کی پیدائش، آسمانوں کی پیدائش کس لیے فرمائی ہے؟ کس لیے فرمائی؟ وہی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عبادت بندگی کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، پہلو کی حالت میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ باطل۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، ضعیف اور موضوع روایت کے اندر موجود ہی ہے نا، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، سب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے نا، موضوع روایت کے اندر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، کون سی غلطی؟ وہی پودا ہے نا جو جس سے منع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے، آدم اور حوا کو جب کھا لیے تو اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کس کے وسیلے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا ارے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیسے کر لی؟ ابھی تک تو میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا جواب دیا تھا؟ وہی موضوع روایت میں، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا، اور اس کو دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام جوڑا ہے تو واقعی وہ بہت اونچے مقام کا ہے، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پکڑ لیا کہ تو اس کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد روایت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں آدم تم صحیح کہتے ہو، ایسا ہی مسئلہ ہے، اور لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کو تو آدھے گھنٹے میں بیان کرتے ہیں لوگ، بھائی 1 گھنٹے میں بیان کرتے، اتنا مضبوط اتنا بڑا واقعہ، یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی روایت، یہ موضوع روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں، گھڑی ہوئی چیز ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک نمونہ ہے۔ اچھا اس کے بعد جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے، ذات میں غلو، پیدائش کی بات ہوگی، ذات میں غلو کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، غلو کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھاتے ہوئے ایک طبقہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان کر کے، میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کبھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے ایسا ایسا بولو، قسم کھاؤ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے، اور کبھی کبھی لوگ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنے کی بات۔ حاضر کا مطلب موجود ہے، پریزنٹ ہے، موجود ہے۔ ناظر کا مطلب دیکھنے والا ہے، حاضر کا مطلب موجود ہے، ناظر کا مطلب دیکھنے والا ہے۔ اس کا استعمال اللہ کی ذات کے ساتھ بھی غلط اور اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ بھی غلط، دونوں اعتبار سے غلط۔ خیر یہاں پر یہ بات تو بالکل مختصر آپ کے سامنے، اللہ کے حق میں کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت کچھ جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اس میں سے ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر کے کہو، عہد کرو، پکا وعدہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر، ناظر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم جہاں ہو، جیسے ہو، خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، مشرق میں، مغرب میں، دنیا کی کسی بھی کونے میں، چٹانوں کے بیچ میں، پتھروں کے بیچ میں، سمندر کی تہوں میں،
جہاں بھی کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر بالعباد, اپنے بندوں کو بے انتہا دیکھنے والا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا حاضر بھی ہے؟ حاضر نہیں ہے بھائی. کہاں کہاں حاضر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ کی شان کیا ہے, تم کہاں کہاں حاضر کرو گے؟ ایک تو اللہ سب سے بڑا ہے اور حاضر ہر جگہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی. کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے. کیسے نہیں معلوم؟ جیسے اس کی شان ہے, جیسے اس کا مقام ویسے بلند ہے. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے 7 آیتوں میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند. تو اللہ کی ذات کہاں ہے؟ یہاں وہاں نہیں ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے. ہاں اس کا علم, اس کی اطلاع, اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا خبر رکھنا, اس کی ربوبیت کی صفات ہر جگہ, اپنے علم سے, اپنی بصارت سے, اپنی سماعت سے, اپنی اطلاع سے, اپنی آگاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ. لیکن ذات عرش پر مستوی. یہ بات ختم ہو جائے. یہاں پر نبی کریم پر کی شان میں غلو کی بات چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو. اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے. بتاؤ بھائی کہاں حاضر ہے کہاں ناظر ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اگر ہوتے, آپ کی مجلس میں, صحابہ کرام کی مجلس میں اگر بیٹھتے اور وہاں صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں حاضر ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں, تب تو ٹھیک تھا. آج ہم نبی کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حاضر ہیں اور ناظر ہیں؟ نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہ تو حاضر ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں. نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد, اپنی قبر میں دفنا دیے جانے کے بعد ہمارے بیچ میں حاضر ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ کیا ہے؟ غلو. کیا ہے یہ؟ غلو یعنی حد سے آگے بڑھانا, ایسا کہنا جو الگ رہے, اوپر رہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے اور وہی بات نبی کے بارے میں کہا جائے کہ نبی علیہ السلام بھی ہر حال میں دیکھتے ہیں, تو کیا اللہ کے نبی وفات کے بعد ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے. یہ ہے غلو, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اس مقام سے اوپر اٹھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے, اپنے عرش پر ہوتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ یہ ربوبیت کا مقام کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھنا یہ اسماء و صفات پر ایمان کا باب ہے. سب کو دیکھ رہا ہے یعنی سب کو روزی دے رہا ہے, سب کو کھانا پینا دے رہا ہے, سب کو جس کو شفا دینا شفا دے رہا ہے, جس کو بیمار کرنا وہ بیمار کر رہا ہے, اور ایک ایک ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جو اس کی مشیت ہے وہ اس میں کر رہا ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق. لیکن غلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاضر اور ناظر ماننا. میرے بھائیوں, ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے مقام کو جو قرآن و سنت میں ثابت ہے ہم اس سے تو ایک ذرہ نہیں ہٹیں گے. لیکن آپ کو بشریت سے نکال کر, بشریت سے اٹھا کر رب کے درجے میں رکھنے کے لیے ہم کبھی تیار نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمیں بھائی کتنی آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہے. کیا استعمال کیا؟ بندہ. کیا استعمال کیا؟ بندہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے, کون سا بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اسرا کروایا, معراج کروائی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بندہ کہہ رہا ہے, دوسری جگہ بندہ, تیسری جگہ بندہ, ہر جگہ اللہ تعالیٰ بندہ کہہ رہا ہے. اور تم اللہ کے نبی کو کس مقام پر رکھ رہے ہو بھائیو؟ بولو کہاں رکھ رہے ہو؟
اللہ کے مقام پر ربوبیت کا مقام دے رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جیسے آج سے سب کو دیکھ رہا ہے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہے. یہ عقیدہ غلو والا عقیدہ ہے. ایسے ایک اور عقیدہ ہے آپ کی ذات کے بارے میں، پھر میں آگے بڑھ کے مختصر بات کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ. 2-3 پوائنٹ اور بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک مظہر یہ بھی ہے، ذات میں غلو، ذات شخصیت کے بارے میں آپ کی جو پرسنالٹی. ایک غلو یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا بھائی؟ سایہ، شیڈ. ہم لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کب ہو سکتا ہے ہمارے وہاں؟ جب اللہ کے نبی بھی روشنی ہو. اللہ کے نبی بھی کیا ہو؟ روشنی ہو. تبھی یہ بات ہوگی کہ نہیں؟ روشنی اکٹھا ہے تو شیڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا مطلب نکلا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہم نے شروع میں کہا، اللہ کے نبی کو بشریت سے باہر نکالنا. ایک نقطہ اسی کا یہ بھی ہے. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. کون ہے؟ نور. اور روایت بیان کی جاتی ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا، سب سے پہلے آپ کے رب نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. یہ روایتیں جھوٹی ہیں، جھوٹی. ہم نے الفاظ اس لیے ذکر کیے تاکہ آپ کو سمجھ میں رہے کہ اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. تو یا نورم من نور اللہ، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، یا نبی اللہ، یا نورم من نور اللہ. اور شاعر کہتا ہے نور والا آیا ہے. کون ہے یہ سب؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے. غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے. کیا؟ اللہ کے نبی اپنی زبان سے فرمایا خلق اللہ. غور سے سنیے، روایت بخاری، مسلم وغیرہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلق اللہ الجان من نار وخلق الملائکۃ من نور وخلق آدم مما وصف لکم. سنو کیا فرمایا اللہ کے نبی، خود اللہ کے نبی کی اپنی بات. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بہت اچھی سے دلیلوں پر نظر رکھو، حدیثوں پر نظر رکھو، سنت کی باریکیوں پر نظر رکھو، سنت کے سچے علماء سے جڑو. ادھر ادھر سوشل میڈیا کے چکروں میں پڑ کے اپنے عقیدوں میں خلل پیدا مت کرو، شبہات میں مت پڑو. یہ میڈیا کا دور فتنوں کا بھی دور ہے. نہ جانے کون کون کتنا محنت کر رہا ہے اس کے پیچھے، کیا کیا وائرل کر دے آپ کے بیچ میں، کیا کیا پھیلا دے ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے بیچ میں. اس کے بعد ہم اس کو لے کر کے پھیلانا شروع کر دیتے. ادھر سے ادھر ایک سیکنڈ میں ہمارے پاس پہنچا، دوسرے سیکنڈ میں ہم نے ہزاروں کو ٹرانسفر کر دیا، لاکھوں کو بیچ دیا. کیا صحیح کیا غلط اللہ اعلم. جتنی آسانی سے پھیلتا ہے نا، اتنی آسانی سے زندگی میں کبھی اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے آپ. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہا بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو، جنوں کو آگ سے پیدا کیا. شیطانوں کو، جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. شیطان نہیں، جن. دو مخلوق ہے، جن اور انس. جنات اور انسان دو مخلوق ہیں. جو گندے ہیں وہ شیطان ہیں، جو برے ہیں وہ کیا ہیں؟ شیطان ہیں. چاہے وہ جناتوں میں سے ہو اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، تب شیطان ہے. ہمارا کوئی جانور ہو، سواری، ہمارے پاس اونٹ ہو، ہمارے پاس گھوڑا ہو، ہمارے پاس خچر ہو، ہم سواری کرنا چاہیں اور وہ سواری نہ کرنے دے، ستائے، بھٹک جائے، تو بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ بات نہیں مانتا. تو جو بات نہیں مانتا، حد سے تجاوز کرتا، وہ شیطان ہے. چاہے جناتوں میں سے ایسا ہو، چاہے انسانوں میں سے ایسا ہو، چاہے جانوروں میں سے ایسا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے. بھئی ایک جھٹکے میں اللہ کے پاس سے وحی لے کر جبریل کتنے دیر میں پہنچتے نبی کے پاس؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. ایک جھٹکے میں مطلب یہ پوری فضا کو ایک روشنی کیسے کراس کر لیتی میرے بھائی ایسے. اچھا فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مما وصف لکم، اس سے پیدا کیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. کلکم من آدم وکلکم من تراب، آدم کے بارے میں اور تمہاری پیدائش کے بارے میں نبی نے فرمایا سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. من حمأ مسنون، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو آدم کو کس سے پیدا کیا؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. من طین لازب، چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وغیرہ. یہ بات آ گئی کہ اب آدم تو مٹی سے پیدا کی گئی اور نبی کس کی اولاد ہے بھائی؟ آدم کے. کیسے معلوم پڑا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. آدم کی اولاد کے سردار ہیں آپ. سارے اولاد آدم میں آپ کو سرداری حاصل ہے. آپ بھی اولاد آدم ہیں، اور لیکن آپ اولاد آدم کے آدمی ہیں کہ نہیں؟ آدمی ہیں، آدمی ہیں، آدم والے ہیں نبی، انہیں کی اولاد ہے. تو اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ نور سایہ کیا نہیں ہے بھائی؟ سایہ نہیں ہے. اب اس کے بارے میں تو روایت موجود ہے ایک سے زیادہ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے. اتنی بات کافی ہے کہ آپ نبی ہیں، انسانوں کی طرح انسان ہیں، لیکن نبوت کا تاج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور آدم کی اولاد ہیں آپ، انسان ہیں، سب کی سائے ہیں آپ کا بھی سایہ ہے. لیکن اس کے علاوہ روایت بھی موجود ہے وَرَأَيْتُ ظِلِّي وَظِلَّكُمْ، فرماتے ہیں میں نے اپنا سایہ دیکھا، تمہارا سایہ دیکھا. ساتھیوں میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تمہارا سایہ دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک حدیث کا لمبا آخری ٹکڑا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں صراحت ہے کہ میں نے اپنا بھی سایہ دیکھا اور ساتھیوں تمہارا بھی سایہ دیکھا. سایہ کہتا ہے انسان، یہ مبالغہ صرف کس لیے؟ غلو. اگر ہم کہیں گے سایہ ہے تو پھر ہماری طرح ہو جائے گی، ہمارا بھی سایہ ہے، اس لیے ہم آپ کو اپنی طرح سے نہیں مانیں گے، آپ کا مقام اوپر اٹھائیں گے، اوپر. اور یہی غلو ہے. یہ کیا ہے؟ غلو. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو مت کرو، ہے نا. اور نبی علیہ السلام نے یہی بات اپنی امت کو بتائی، کیا؟ ایاکم والغلو فی الدین، اے میری امت کے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو. دین میں غلو کرنے یعنی وہی حد سے اوپر لے جانے، تجاوز کرنے سے بچو. دین کا سارا دین اس کے اندر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام اس کے اندر آ گیا. آپ کے مقام کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے دین کے اندر، وہی مقام ہمیں بھی ماننا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے دو بہت صاف حدیثوں میں ارشاد فرمایا. ایک میں آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں میری تعریف میں مبالغہ کر کے، میری تعریف اور تعریف اور تعریف اور تعریف، اللہ کے نبی کی نعت، اللہ کے نبی کی نعت یعنی صفات خوبی بیان کرنا بالکل بیان کی جائے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ نے بتایا بالکل بیان کیا جائے. لیکن ایسی تعریف نہ کی جائے، ایسی نعت نہ پڑھی جائے کہ نبی کا درجہ اللہ کے بعد اللہ میں پہنچا دیا جائے، نبی کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا جائے. نہ ایسی نعت نہیں ہونی چاہیے. نبی کی تعریف نبی کی شان کے مطابق کی جائے. اللہ کے صاحب کہتے ہیں لا تطرونی، میری تعریف میں مبالغہ کر کے مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے، مجھ سے حد سے آگے نہ بڑھاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کر کے عیسائیوں نے آگے بڑھا دیا. کیا کر دیا تھا بھائی؟ آگے بڑھا دیا تھا. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. کیا بنا دیا تھا؟
اللہ کا بیٹا، اس لیے تم ایسا مت کرو بھائی. آدم میری امت کے لوگوں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی شان میں عیسائیوں نے غلو کیا، بہت اونچا اٹھاتے کیا کہاں تک لے گئے؟ اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. انہوں نے عزیر کو اونچا اٹھایا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، غلو کیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا. دونوں نے شرک کا کام کیا، بدعقیدگی کا کام کیا. یاد کرو میری امت کے لوگوں، میری تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ مت کر کے مجھے حد سے تجاوز مت کرنا میرے بارے میں. اطرا کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرا. یہ تطرونی اطرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا، حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے تعریف کرنا، تعریف کے پل باندھنا. ہم لوگ بولتے ہیں نا اردو میں، تعریف کے پل نہیں باندھنا. اتنا مبالغہ کرنا کہ جھوٹ تک بول دینا، جو مقام نہیں ہے تعریف کر کے وہ بھی بول دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطرا. مجاوزۃ الحد فی المدح، تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہاں تک کہ جھوٹ بھی بول دینا جو نہیں ہے تعریف میں. بہرحال تو اللہ کے لیے صاف کرنا، انما انا عبد، سن لو میری امت کے لوگوں، بس میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مجھے کہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور دوسری حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہا. لوگوں مجھے میرے درجے سے اوپر نہ اٹھاؤ، جس درجے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے اس درجے سے اوپر مجھے مت اٹھاؤ. اللہ اکبر. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو. اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ کا رسول. یہ ہے تعریف. اچھا خیر، یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد اگلی بات مجھے جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف میں آپ کی نعت میں بہت غلو ہوتا ہے میرے بھائی. اس شاعروں کو دیکھو، شاعروں کو، کسی بھی زبان کے شاعر ہوں، اردو، عربی اور فارسی، تین قسم کے شاعر، تین زبانوں کے شاعروں کو تو ہم جانتے ہیں. بقیہ زبانوں کے شاعروں کو ہم مطلب نہیں جانتے، لیکن تین زبانوں کی شاعروں کو اور تین زبانوں کی نعتوں کو ہم جانتے ہیں کہ ان نعتوں میں کتنا مبالغہ کیا جاتا ہے، کتنا غلو کیا جاتا ہے. نعت کا میدان نظم کی زندگی میں، نظم کے میدان میں جو نعت کا مضمون ہے بہت نازک ہے. اس میں بہت کم شعراء دائرے میں رہ کر کے اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں. اکثر مبالغہ کر کے نبی کو اللہ کے درجے میں کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کو ربوبیت کا مقام دے دیتے ہیں. یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے میرے بھائیوں، بڑا افسوسناک. آپ نے تو سنا ہوگا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو کر رہا ہے شاید، اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، تعریف اتنا زیادہ بڑھا کے کر رہا ہے. کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، عرش پر جو خدا بن کر کے عرش پر بلند تھا، وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آ گیا ہے. تو بھیجنے والا کون ہے اور بھیجا گیا کون ہے؟ رسول کون ہے اور بھیجنے والا کون ہے؟ میرے بھائی، رسول مرسل ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مرسل ہے، ارسل، اللہ نے بھیجا. اور رسول کون ہے جس کو بھیجا گیا؟ اب کوئی کہہ رہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. غلو ہے کہ نہیں غلو بھائی؟ اللہ کا مقام نبی کو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اللہ کی قدرت میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے.
اللہ کی شان سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے. کہتا ہے شاعر کہ اللہ کی قدرت میں اور کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے اللہ کی قدرت میں کہ اللہ بس تنہا ہے، اکیلا ہے. اکیلا ہونا ہی اللہ کی شان ہے. بس اتنی سی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. لینا ہے لوگ جو کچھ لے لیں گے محمد سے. ہمیں جو کچھ لینا ہے کس سے لے لیں گے ہم؟ محمد سے. استغفر اللہ. یہ سب غلو کی مثالیں ہیں نعت میں. آپ کی شان میں غلو کی مثالیں ہیں. اور یہ تو اردو کی بات ہو گئی. عربی کی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، بات آگے بڑھا دیتے ہیں اور ختم بھی کرنا ہے. اذان کتنے بجے ہے؟ 5 منٹ بچا ہے. اچھا تو بس ٹھیک ہے، 5-7 منٹ 10 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ہم نے شروع میں کہا بات بہت لمبی ہے، مضمون تو بس ایک یعنی کنارہ ایسا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میرے بھائیوں لیکن ایک بات دو بات صرف بیان کرنا ہے آپ کے ساتھ. وہ بات یہ ہے، ایک بردہ بوسیری قصیدہ بردہ شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا. سب کے اخیر میں میم آیا ہوا ہے. اخیر میں شعر پہ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ وہ میم پر ختم ہو رہا ہے. لمبا چوڑا قصیدہ ہے نبی کی تعریف میں، نبی کی نعت میں وہ قصیدہ کہا گیا ہے. وہ بوسیری تھے، قصیدہ لکھا تھا انہوں نے بردہ کے نام سے. اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کا بھی موقع نہیں. وہ عربی میں ہے اور بہت چلتی ہے. اس کی سیڑھیاں، اس کی کلپیں ہیں نا، بہت پڑھا جاتا ہے اسے، بہت سنا جاتا ہے. بہت سارے بھائی اس کو بہت اہتمام سے لگاتے ہیں، سنتے ہیں گاڑیوں میں، شادیوں میں وغیرہ. لمبا چوڑا قصیدہ. اس کے اندر ایک دو شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے اس کے اندر، کہتا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. غور سے سننا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. شاعر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی، آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی میں سے دنیا ہے اور دنیا کی سوکن یعنی آخرت ہے. یہ پوری دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ آپ کی سخاوت اور فیاضی ہے. آپ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، آپ کی فیاضی اتنی زیادہ ہے کہ اس سخاوت اور فیاضی میں پوری دنیا بھی اسی میں شامل ہے اور یہ پوری آخرت بھی اسی میں شامل ہے. کس کی سخاوت ہے بھائی؟ دنیا اور آخرت. اللہ نے زمین بنائی کہ نہیں بنائی؟ دنیا بنائی کہ نہیں بنائی؟ تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہت ہے، آسمانوں کی بادشاہت ہے. سب کچھ اللہ کا ہے کہ نہیں؟ دنیا اللہ کی، آخرت اللہ کی بنائی. شاعر کہتا ہے آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت میں دنیا بھی ہے اور دنیا کی سوکن یعنی آخرت. دنیا آخرت کی سوکن ہے، آخرت دنیا کی سوکن ہے، اس لیے اس کو سوکن کہا جاتا ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اور آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ لوح و قلم کا علم بھی اس کے اندر شامل ہے. لوح و قلم کا علم جانتے ہیں نا؟ لوح محفوظ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھا کہ نہیں لکھا؟ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق اللہ السماوات والارض ب50,000 سنہ. زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا. کہاں لکھا تھا؟ وہ لوح محفوظ میں لکھا تھا. فی لوح محفوظ. امام مبین کہا، کتاب مبین کہا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور شاعر کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آپ کے علم میں لوح و قلم کا بھی علم ہے. ہم لوگ کہتے ہیں علم غیب ہے نبی کو، یہ لوگ کہتے ہیں علم غیب ہے نبی کو. یہ تو بہت چھوٹی بات ہوگی. سارا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اس طرح سے. اور کیا کہا؟ یا ہے نا، وہ اشعار بہت سارے ہیں. وہ شاعر آگے کہتا ہے اس حوالے سے، کہتا ہے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیم. وہ کہتا ہے یا اکرم الخلق،
اے ساری مخلوقات میں سب سے معزز، ٹھیک ہے، لیکن معزز کے معنی میں نہیں ہے، کرم، نوازنے والا، عطا کرنے والا، بخشنے والا، دینے والا، لٹانے والا، اس معنی میں مالی من اعوذ بہ، میرے پاس تو تیرے سوا کوئی پناہ نہیں۔ کس کے سوا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے سب سے معزز ہیں، میرے پاس پناہ لینے کے لیے آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں میں، ان حادثات میں، ان آفتوں میں کہاں پناہ لوں؟ میرے پاس اے نبی آپ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، اعوذ باللہ، اعوذ برب، کس کی پناہ بھائی؟ اللہ کی پناہ، رب کی پناہ، اللہ کی پناہ، رب کی پناہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کلمات کی پناہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ یہ دیکھیے کس کی پناہ لے رہا ہے شاعر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے رہا ہے۔ بہرحال اچھا، خیر باتیں بہت ساری، آخری ایک بات اور عرض کرنا ہے، ایک یا زیادہ زیادہ دو بات معذرت کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے، یہ بھی اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ نبی کی شان میں، یعنی نبی کی محبت میں غلو ہے یہ کہ آپ کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اگر اتنی ہی محبت کرتے جتنی محبت ہونی چاہیے، جتنی محبت ابو بکر صدیق نے کی ہے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی بن ابی طالب نے، بقیہ عشرہ مبشرہ نے کی ہے، ازواج مطہرات نے، بنات رسول نے، اہل بدر نے، اہل بیت رضوان نے جتنی محبت کی ہے، اگر اتنی ہی محبت نبی سے کرتے، غلو نہ کرتے، تو نبی کا میلاد نہ مناتے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ غلو ہے یہ، حد سے آگے بڑھنا ہے، اسی لیے اس سے زیادہ محبت کرنے کی چاہت رکھتے ہیں جو آپ کو ہم کو کرنے کی پرمیشن۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی کی سچی محبت کا حصہ ہوتا، غلو کے بغیر، حد سے آگے بڑھے بغیر، تو نبی نے بتایا ہوتا، قرآن میں اللہ نے اتارا ہوتا، نبی نے بتایا ہوتا، ابو بکر عمر نے کیا ہوتا کہ نہیں کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے تھے، کہتے تھے ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، ساتھیو مجھ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے دنیا میں، مال خرچ کر کے اور ساتھ دینے، محبت کرنے میں، تو سب سے زیادہ احسان میرے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ نے کبھی یہ کام کیا زندگی میں کہ آپ کی میلاد کا جشن منائے؟ میرے بھائی بہت لمبی داستان ہے، تو خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے جو لمبا سلسلہ ہے، اور یہ اس کی جو موضوعات کی جو گوشے ہیں وہ ہے نا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ بھی گئے ہوں گے شاید۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا ویسے بالکل جیسے اللہ کی کلام، نبی کی فرمان، صحابہ کی سیرت چلتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ کیا کبھی یہ کام کسی نے کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کا جشن منایا؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال گزر جائے گا، آپ کو کوئی تاریخ نہیں ملے گی، آپ کو 4تھی صدی ہجری کے اندر، بلکہ 4تھی صدی کے بیچ میں جا کر کے میرے بھائیوں 451 کے بعد 52-53 میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو مصر کی تاریخ میں وہ عبیدی فاطمی مغربی جو شیعہ تھے کہ رافضی تھے کہ یہودی تھے کہ مجوسی تھے کہ ملحد تھے کہ زندیق تھے، تاریخ لکھنے والے پریشان ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا بتلائیں۔ اتنے بدعقیدہ لوگ، مصر میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، حکومت قائم کرتے ہی کانسٹیٹیوشن بنایا اپنی کنٹری کا، اپنے ملک کا۔ اس کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز یہ بھی رکھی، ہر سال 6 میلاد منائی جائے گی۔ سن لو اچھی طرح سے، تاریخ کو دوبارہ ذہن میں یاد رکھو، پس منظر کو
ایک نظام بنایا مصری حکومت نے، شیعوں کی، رافضیوں کی، یہودیوں کی حکومت۔ عبیدی فاطمی کہتے تھے اپنے آپ کو، علوی کہتے تھے، علی سے نسبت کر کے، فاطمی کہتے تھے فاطمہ سے نسبت کر کے۔ جھوٹے تھے، نہ وہ علوی تھے نہ وہ فاطمی تھے، بلکہ وہ رافضی زندیق تھے۔ کیا کہا؟ 6 میلاد منائی جائے گی، ہمارے ملک کا نظام ہے، قانون ہے 6 میلاد۔ 5 کس کی؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، 5 ہو گئے۔ اور 6ٹھی میلاد جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی میلاد، وہ مر جائے گا، اس کے بعد حاکم بنے گا، اس کی میلاد۔ 6 میلاد منائی جائے گی ہر سال۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1 2 3 4 5 تو ختم ہو گئی، ایک میلاد اللہ کے نبی کی ابھی بھی یہ لوگ منا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو دھیرے دھیرے علم کی روشنی پھیلے گی، قرآن و سنت کا نور دنیا میں روشن ہوگا، یہ بدعت بھی بہت جلد دم توڑ دے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی غلو کا نتیجہ ہے۔ آخری بات بالکل وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے موت کے بعد بھی یہ غلو چلتا ہے۔ وہ غلو کیا ہے بھائی؟ مرے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شان بیان کرنے کے لیے کہ نبی کی موت ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیسے مان لیں نبی کی موت ہو گئی؟ موت مان لیں گے تو نبی کی شان گھٹ جائے۔ آپ کی تعریف میں، آپ کے مقام پہ غلو یہ ہے، بڑھانا چڑھانا یہ ہے کہ آپ کو موت ثابت نہ کی جائے، آپ کو میت نہ کہا جائے، آپ کی وفات نہ مانی جائے۔ سب دنیا جانتی ہے یہ مسئلہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وفات کے بعد جو کہہ دے گا کہ محمد کی موت ہو گئی ہے، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ صدیق اکبر بھاگے بھاگے آئے، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، من کان، ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ من کان منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اللہ اکبر، سارا منظر بدل گیا۔ جو تلوار اٹھائی تھی انہوں نے کہ جو محمد کو مردہ کہہ دے گا میں ہم اسے مردوں کی فہرست میں شامل کر دیں گے، انہوں نے تلوار دھیرے سے اندر ڈال دی۔ ایسا لگا کہ یہ کیا بات معلوم ہی نہیں تھی۔ وما، سب کی زبان پر ابو بکر صدیق کی تلاوت کی جانے والی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ بات کہی، آیت کریمہ پڑھی، ایسا لگا کہ آیت کریمہ آگے اتر رہی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سب کی زبان پر وہی آیت کریمہ، میرے بھائیو سب کی زبان پر وہی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات۔ اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے رسول ہی، اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، اللہ کے رسول رسول ہیں۔ اور کیا ہے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور اپنی اپنی مدت زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ افإن مات، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے، او قتل، یا آپ کو مار ڈالا جائے، کوئی قتل کر دے، ظالم، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پھر سے دین چھوڑ کر کے مرتد ہو جاؤ گے؟ نہیں، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ دین چلنے کے لیے آیا ہے، اس پر چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ موت نہیں ماننا، پردہ کر لینا، انتقال کا لفظ بھی استعمال بہت ہو گیا، ہم لوگ اس کا معنی موت ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ لفظ بھی کہیں نہ کہیں اسی صوفیت کا غلو کا نتیجہ ہے۔ انتقال یعنی لفظ موت سے بچنے کے بدلے میں کیا استعمال کرنا؟ انتقال، شفٹ ہو گئے۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شفٹ ہو گئے، کہیں تھا وہاں سے نکل کر کہیں اور چلا گیا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یقیناً آپ کی موت آ کر آپ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ کی موت کی تمنا کرنے والے بھی مریں گے، سب کو مرنا ہے۔
افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کی موت کی تمنا کرنے والے یا آپ کے دشمن کفار کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اللہ تعالیٰ موت کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں مرنے کا لفظ کیسے استعمال کریں؟ اگر نہیں موت ہوئی ہے تو کیا نعوذ باللہ صحابہ نے آپ کے چیدہ محبت کرنے والے صحابہ نے آپ کی اداؤں پر، آپ کی محبت پر جان چھڑکنے والے صحابہ کرام نے کیا نعوذ باللہ آپ کو زندہ قبر کی مٹی کے حوالے کر دیا؟ میرے بھائیو، یہ بھی غلو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلو ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، بہت سارے پہلو ہیں، یہ چند چیزیں جو مجھے ذہن میں آئیں اور میں نے چلتے چلتے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے کہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ غلو کا وہ پہلو ہے چند جو نبی کی شان سے متعلق ہے، ورنہ یہ غلو بہت لمبا چوڑا ہے، زندگی کے ہر ماحول میں غلو ہے۔ یہ دنگا فساد، یہ جہاد، یہ خلافت، جو نعرے آپ سنتے ہیں نا بیچارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پہ بتلایا جاتا ہے، یہ سب غلو ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلو ہے۔ یہ خارجیت غلو ہے، یہ رافضیت غلو ہے، یہ صوفیت غلو ہے۔ غلو ہے، غلو کی بہت ساری قسمیں ہیں، شکلیں ہیں، دلیلیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا ایاکم والغلو، بچو غلو سے، خبردار غلو نہیں کرنا، کیونکہ تم سے پہلے کہ لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، کیوں؟ غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلو سے بچ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اعتدال، توسط، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ قرآن میں، سنت میں، صحابہ کی سیرت میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھے تو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مقام جس کا قرآن میں، سنت نے متعین کیا ہے، اسے وہی مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔